معاشرے میں کوئی بھی ایسا رسم و رواج والا معاملہ ہو تو ہم اس رسم و رواج کو توڑنے کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہوں. ہاں انداز ہمارا درست ہو لیکن ہم اس رسم میں شریک نہ ہوں, ہم اس گناہ کی مجلس میں شریک نہ ہوں اور برملا اس کا انکار کریں, اس کی نکیر کریں. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 28ویں بارے میں فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے, ایمان قبول کیا. اذ قالوا لقومہم, جب ان لوگوں نے اپنی قوم والوں سے کہا انا براء, ہم آپ لوگوں سے بری ہیں, آپ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں, ہم آپ سے بری ہیں. تو ایمان نام ہے پہلے انکار کرنے کا, لا الہ الا اللہ, لا پہلے ہے, انکار پہلے ہے, اس بات بعد میں ہے. تو اس لیے امر بالمعروف کے بینر بھی نظر آ رہے ہوں گے آج آپ کو, نہیں عن المنکر غائب ہے, کھوتے ڈانس کر رہے ہیں وہاں, یہ امر بالمعروف ہے. اور نہیں عن المنکر کہاں ہے؟ پہلے کلمے میں اللہ نے لا کی تلوار چلائی ہے, کوئی کام غلط نہیں مانیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ فرمایا کہ آپ ان کا اسوہ حسنہ, ان کی روش اختیار کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو ہم اس سے بری ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. تو نہیں عن المنکر پہلے ہے, ہم نے پتہ نہیں کہاں سے فلسفہ نکال لیا, اور امر بالمعروف کا معنی بھی الٹا سیدھا بول دے. تو خیر آگے اگر بات آگئی تو عرض کروں گا, تو پہلے یہ بات پوری ہو جائے. تو دیکھیں بیواؤں سے نکاح, بیوہ اگر کسی جگہ نکاح کی رغبت ہو, اس رضامندی کرے, بھائی یہ نہ کہے میری بہن بے غیرت ہے, کہتے ہیں بعض بدبخت میری بہن بے شرم ہے. اچھا تجھے اگر ہم کہیں کہ تجھے ہم ایک کوٹھی بھی دیں گے, بنگلہ بھی دیں گے, تو دوسرا نکاح کرو گے, پھر کہے گا ہاں کروں گا. تو تجھے رغبت ہے, اس کو رغبت نہیں ہوگی. وہ بھی تو گوشت کی بنی ہوئی خاتون ہے, اس کے بھی تو جذبات ہوں گے, وہ انسان ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بہن بعد میں ہے, بیٹی بعد میں, پہلے وہ انسان ہے. اللہ نے ان میں جذبات رکھے ہیں, ذکر کرنے سے وہ جذبات ختم نہیں ہوں گے, تلاوت کرنے سے وہ جذبات ختم نہیں ہوں گے. ہاں تبھی تو نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا بھائی. اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کی سنت اللہ نکاح کرنا ہی نہیں رکھتا. اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں, کسی اور جگہ نکاح کی خواہش ہو, اچھے طریقے سے, بھاگ ماگ کر نہیں. پتہ چلا پہلے سے جو نا وہ لسوڑے سے سیٹنگ کی بھی ہو, پھر کیا ہے جیسے عدت ہو چلو بھائی عدت کا دھماکہ ہوا اور بھاگ گیا, ایسا نہ ہو. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ فرماتے تم جو کرتے ہو نا میں خبردار ہوں, مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں فرماتے ہیں ولا جناح علیکم, اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. اللہ فرماتے تم پر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کے سے نکاح کے پیغام کے بارے میں تم ان سے اشاروں میں بات کرو, میں پوری وضاحت کروں گا, یا تم ان سے ایسے الفاظ کرو کہ جو صرف کیا ان الفاظ کے اندر وضاحت نہ ہو, تو آپ ان سے عدت کے اندر اس طرح کی بات کر سکتے ہو. وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ فرما رہے علیم اللہ, اللہ جانتا ہے کہ تم عن قریب ان کا ذکر کرو گے, ان کا تذکرہ کرو گے. مرد عورت کے بغیر, عورت مرد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم عن قریب ان کا تذکرہ کرو گے, اس لیے اشاروں میں ان کو ایک اشارہ دے دو, وہ میں بات بتاؤں گا. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, چھپ کر کے ان سے وعدے نہ کرنا, عدت پوری ہو نا جائیں گے دونوں مصیبت میں, کیا کریں گے وہاں چاٹ والا وہاں ہوتا ہے, وہ دورہ جی کا گنڈا گولا وہاں کھائیں گے, بس تو عدت گزار, پھر اس کے بعد میں تیرا ہوں. اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, اکیلے میں رازدارانہ طور پر وعدے نہ کرنا ان بیواؤں سے, صرف اشارہ کر سکتے ہو. اشارہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو, گھبرانا نہیں. اللہ سارے ماسٹر بیٹھے ہوئے ادھر. الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم اچھی بات کہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور جو عورتیں عدت میں بیٹھی ہوئی ہوں تو تم نکاح کے بندھن کا مضبوط ارادہ ان عورتوں سے نہ کرو. کب تک؟ حتی یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک کہ کتاب اپنے وقت مقررہ کو نہ پہنچ جائے, یعنی عدت اپنے وقت تک ہو نہ جائے. جب تک عدت ہو نہ جائے ان عورتوں سے نکاح کرنے کا پکا ارادہ نہ کرنا, اس لیے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا یہ نکاح شمار نہیں ہوتا.
وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، لہذا فاحذروا لہذا اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور اللہ بہت بخشنے والا ہے، حلیم بڑا صبر والا، حلیم مردبار ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو وہ عورتیں جو عدت کے اندر ہیں ان سے کیا ہے اشاروں کنایوں میں بات کر سکتے ہو، واضح طور پر اپنے نکاح کا ان کو نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ کن عورتوں کے بارے میں؟ دیکھیں ایک وہ عورت ہے کہ جس کو اس کے خاوند نے ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں، تو اور وہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو اب تک یہ اسی خاوند کے نکاح میں آ سکتی ہے، چانس ہیں کہ عدت مکمل نہ ہو، یہ اس کو کہتے تو میری بیوی ہے، دوبارہ وہ اس کی بیوی بن جائے گی، یا یہ ہے کہ عدت پوری ہو جائے پھر یہ دونوں آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کی طرف رغبت کا اظہار کریں اور یہ کیا ہے نئے سرے سے اپنی بیوی سے نکاح کرے، نکاح اس کا اسی سے ہو جائے گا، آئندہ کے لیے جتنی طلاقیں دی ہیں اس کے علاوہ کی طلاقوں کا اختیار ہوگا، یعنی پہلے اگر 1 طلاق دی اب 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، پہلے اگر 2 دی تو اب 1 طلاق کا اختیار ہوگا۔ تو یہ جس بندے نے 1 طلاق دی یا جس بندے نے 2 طلاقیں دیں اور ابھی وہ بیوی عدت گزار رہی ہے، تو دوسرا اجنبی آدمی اس کو نہیں کہہ سکتا عدت پوری کر پھر تجھ سے میں نکاح کروں گا، اس لیے کہ اس سے پہلے والے خامن کا جوڑ بیٹھنے کے بہت چانس ہیں، جب چانس ہیں تو دوسرا آدمی اس کو اپنی طرف مائل نہ کرے۔ تبھی تو کہا ہے نا کہ پہلی طلاق یا دوسری طلاق 2 طلاق تک اگر وہ عورت عدت گزار رہی ہے تو یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کر سکتی کہ تاکہ میرا شوہر دوبارہ میری طرف لوٹ آئے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو یہ ہو گئی مغلظہ۔ غلیظ کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، بڑا غلیظ آدمی، غلیظ کا لفظ، غلیظ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ غلیظ کا معنی ہوتا ہے گاڑی چیز، مطلب ہے کہ معاملہ بڑا گاڑا ہو گیا ہے، اب کیا ہے اس مرد کے ہاتھ سے یہ سلسلہ نکل گیا ہے۔ اب اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی تو یہ گاڑی طلاق دے دی، اب اس میں مکس نہیں کر سکتا، معاملہ بڑا گاڑا معاملہ ہو گیا ہے، لہذا اب اگر دوسرا آدمی اس عورت کو جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے نکاح کا پیغام دینا چاہے تو اس کا کیا کیسے دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن کیسے؟ اشاروں میں، وہ میں بتاؤں گا۔ ایک یہ آدمی، دوسری وہ عورت کی جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر بات ہے اب اس کے خاوند پہلے والے خاوند سے نکاح کا کوئی چانس نہیں ہے، جیسے کہ جس نے 3 طلاقیں دے دی، ہاں اگر حلالہ وہ تو وہ معاملہ الگ ہے، جیسے اگر پہلے خاوند نے 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو اب فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، تو دوسرا آدمی اس کو عدت کے دوران اشاروں میں کہہ سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ عورت کا خاوند مر گیا تو واپس تو پلٹ کر آ نہیں سکتا، تو لہذا یہ بیوہ کی جو عدت ہے اس میں بھی اس کو اشاروں میں نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن واضح طور پر نہیں۔ ابھی معاف کرنا، سخت الفاظ کرو معاف کرنا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اشاروں کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ ایسے اختیار کرے جس میں نکاح کا اشارہ ہو کہ بھائی دیکھیں جب آپ کی عدت، یہ نہیں کہنا وہ بہن آپ کی عدت پوری ہو جائے، مطلب کیا کہنا کہ جب آپ کی عدت پوری ہو جائے تو آپ کسی اچھے انسان سے نکاح کر لینا، اشارہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یا یہ ہے کہ مجھے کسی اچھے نکاح اور رشتے کی تلاش ہے، اللہ کرے کہ وہ مجھے مل جائے، یہ نہیں وہ میں تجھ پر عاشق ہوں، جلدی نکاح وہ عدت ختم ہو پھر میں انشاءاللہ تعالی، ایسے یہ ہے واضح طور پر کہنا، اور یہ کام یہ کر سکتا ہے۔ یہ یاسین جو ہے نا یہ بہت ماسٹر آدمی ہے، تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا کہ واضح طور پر اگر کوئی نہیں کہنا۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ بڑی عجیب بات ہے، اس کی وجہ یہ کہ واضح طور پر نہیں کہنا، وعدے نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے وہ عورت اس کے دل کے اندر شیطانیت آ جائے، شیطانیت کا مطلب ہے کہ اس کی نیت خطرناک ہو جائے، وہ کیا کہ وہ اس آدمی کی طرف اس کی رغبت ہو تو اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہو جائے کہ عدت پوری نہ ہو اور وہ غلط بیانی کہہ کر عدت پوری کرنے کا دعویٰ کر دے اور اس سے نکاح کر لے، حالانکہ عدت اس کی باقی ہے، کیونکہ اس نے اس کو اتنے وعدے سنا دی کہ میں تجھے لے جاؤں گا، گول گپے کھلاؤں گا اور گولا گھنٹا کھلاؤں گا، دل پسند کی وہ کیا ہے
وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ کھلاؤں گا۔ اب وہ جب اس نے اتنے وعدے سنا دیے اس کو، اس عورت نے کہا وہ پہلے والا تو کچھ نہیں کھلاتا تھا، یہ تو مجھے کیا آئس کریم بھی کھلائے گا، دل پسند کا وہ فالودہ 250 یا 270 کا ہو گیا وہ بھی یہ مجھے کھلائے گا۔ اس لیے وہ ہو سکتا ہے عدت کے پورا ہونے کے بارے میں غلط بیانی کرے، عدت پوری نہیں تھی اور کہہ دے جی عدت پوری ہے، آجا بھائی نکاح کروا لے۔ تو عدت مکمل ہوئی نہیں اور نکاح ہو گیا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ 1 منٹ بھی اگر باقی ہو اور نکاح کر لیا، یہ نکاح نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واضح طور پر وعدے نہ کروانا، ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اچھی بات کہنا، اور اچھی بات یہی ہے اللہ کرے آپ کو اچھا رشتہ مل جائے، یا میں بھی کسی نیک عورت کی جو ہے نا وہ رشتے کی تلاش میں ہوں، اللہ کرے مجھے ایک اچھی عورت مل جائے